بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے بحث تعارض، سبق نمبر 11 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم دلالتاً اختلاف زمان سے ترجیح کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ او دلالتاً عطف علی قولہ صریحا ای من قبل اختلاف الزمان دلالتاً کالحاضر والمبیح فإنہما اذا اجتمعا فی حکم یعملون علی الحاضر ویجعلونہ مؤخرا دلالتاً عن المبیح وذلك لأن الإباحة أصل في الأشياء فلو عملنا بالمحرم كان النص المبيح موافقا للإباحة الأصلية واجتمعتا ثم يكون النص المحرم ناسخا للإباحتين معا وهو معقول بخلاف ما إذا عملنا بالمبيح لأنه حينئذ يكون النص المحرم ناسخا للإباحة الأصلية ثم يكون النص المبيح ناسخا للمحرم فيلزم تكرار النسخ وهو غير معقول وهذا أصل كبير لنا يتفرع عليه كثير من الأحكام وهذا على قول من جعل الإباحة أصلا في الأشياء وقيل الحرمة أصل فيها وقيل التوقف أولى حتى يقوم دليل الإباحة أو الحرمة وقد طولت الكلام فيه في التفسير الأحمدي۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ یا دلالتاً اس کا عطف ہے مصنف کے اس قول صریحاً کے اوپر، یعنی اختلاف زمان دلالت کی جانب سے بھی ترجیح دی جائے گی۔ جیسا کہ منع کرنے والی دلیل اور مباح کرنے والی دلیل جب یہ دونوں جمع ہو جائیں کسی ایک حکم میں تو عمل کیا جائے گا منع کرنے والی دلیل پر اور اس کو مؤخر کیا جائے گا دلالتاً مباح کرنے والی دلیل سے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اباحت اصل ہے اشیاء میں، اگر ہم عمل کر دیں حرام کرنے والی دلیل پر تو وہ نص جو مباح قرار دینے والی ہے وہ موافق ہوگی اباحت اصلیہ کے اور وہ دونوں جمع ہو جائیں گی۔ پھر حرام کرنے والی نص نسخ کرنے والی ہوگی دونوں مباحتوں کو اکٹھے، اور یہ معقول ہے بخلاف اس صورت کے کہ جب ہم عمل کریں مباح کرنے والی نص پر، اس لیے کہ اس وقت حرام کرنے والی نص یہ ناسخ ہوگی اباحت اصلیہ کے، پھر مباح کرنے والی نص یہ ناسخ ہوگی حرام کرنے والی نص کے، تو یہ لازم آئے گا نسخ کا تکرار جو کہ معقول نہیں ہے۔ اور یہ بہت بڑی بنیاد ہے ہمارے لیے جس پر بہت سے احکام ہمارے متفرع ہوتے ہیں، اور یہ اس قول کے مطابق ہے جس نے اباحت کو اصل قرار دیا ہے اشیاء میں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حرمت اصل ہے اشیاء میں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ توقف بہتر ہے یہاں تک کہ اباحت یا حرمت کی دلیل قائم ہو جائے۔ اور میں نے کلام کو طوالت کے ساتھ ذکر کیا ہے تفسیر احمدی میں اس مسئلے کے بارے میں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا اختلاف زمان صریحاً، یعنی دو دلیلیں ہیں اور دو مختلف زمانوں کے اندر وارد ہوئی ہیں، اور اگر ہمیں صراحتاً معلوم ہو جائے کہ کون سی دلیل بعد والے زمانے کے اندر رہی ہے تو ہم اس کو اختیار کر لیں گے اور اس کو ہم ناسخ قرار دیں گے ماقبل والی دلیل سے جو کہ پہلے زمانے کے اندر وارد ہوئی ہے۔ آج کا جو سبق ہے یہ اسی کا ہی جزو دوم ہے۔ ماقبل سبق کے اندر تھا اختلاف زمان صریحاً، آج کے سبق کے اندر ہے اختلاف زمان دلالتاً، یعنی صراحتاً تو ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن دلالتاً ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ والی دلیل پہلے والی دلیل کے بعد آئی ہے، لہذا اس کو ماقبل دلیل کے لیے ناسخ قرار دے دیا جائے گا اور اس دوسری دلیل کے اوپر عمل کر لیا جائے گا۔ یہ جو سبق ہے اس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ جب غیر مباح اور مباح دو چیزیں جمع ہو جائیں تو غیر مباح کے اوپر عمل کر لیا جائے گا اور ہم اس کو دلالتاً مباح سے مؤخر قرار دیں گے، اور یہ جو ہم مباح سے مؤخر قرار دے رہے ہیں یہ دلالتاً ہم قرار دے رہے ہیں۔ اسی مسئلے کی تھوڑی سی مزید تفصیل سمجھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ دیکھیں جو اشیاء ہے، اشیاء کے اندر اصل مباح ہونا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں ایک تو ہے اشیاء کے اندر اصل مباح ہونا، اس کو کہا جاتا ہے اباحت اصلیہ۔ اب دو دلیلیں آئی ہیں، ایک دلیل وہ ہے جس سے اسی شے کا مباح ہونا معلوم ہو رہا ہے، اور دوسری دلیل ایسی ہے جس سے اسی شے کا حرام ہونا معلوم ہو رہا ہے۔ تو اگر تو آپ اس نص کے اوپر عمل کریں گے جو کہ اس چیز کو مباح قرار دینے والی ہے تو یہ والی جو نص ہے یہ اباحت اصلیہ کے موافق ہو جائے گی۔ تو اب یہ دونوں جمع ہو گئی ہیں، ایک طرف اباحت اصلیہ ہے، دوسری طرف وہ نص ہے جو اباحت اصلیہ کے موافق ہے۔ پھر یہ جو دوسری نص ہے جو حرام قرار دینے والی ہے ہم اس کو دلالتاً مؤخر مان لیں گے اور یہ دونوں قسم کی اباحتوں کو منسوخ کر دے گی اور دونوں قسم کی اباحتوں کے لیے ناسخ بن جائے گی۔ ایک اباحت وہ جو کہ اباحت اصلیہ ہے، یعنی شے اپنی اصل اور حقیقت کے اعتبار سے مباح ہوتی ہے، ایک یہ حرام کرنے والی نص اس کو بھی منسوخ کر دے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس دلیل کو بھی منسوخ کر دے گی جو اباحت اصلیہ کے موافق اور مطابق ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوگا کہ جو حرام کر دینے والی نص ہے یہ دونوں مباح کرنے والی نص کے حق کے اندر ناسخ ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ اس طریقے سے نہیں کرتے ہیں، یعنی جو حرام کرنے والی نص ہے اس کو مؤخر نہیں قرار دیتے ہیں بلکہ آپ اس کو مقدم کر دیتے ہیں، تو پھر اس صورت کے اندر نسخ دو مرتبہ لازم آئے گا جو کہ خلاف عقل ہے۔ دو مرتبہ نسخ اس طریقے سے لازم آئے گا کہ ایک تو ہے اباحت اصلیہ، اباحت اصلیہ کو اس دلیل نے منسوخ کیا جو کہ حرمت کے اوپر دلالت کر رہی ہے، اباحت اصلیہ منسوخ ہوگی حرمت والی دلیل سے، پھر حرمت والی دلیل منسوخ ہوگی اباحت والی دلیل سے۔ تو یہاں پہ دیکھیں دو مرتبہ نسخ لازم آئے گا جو کہ خلاف عقل ہے۔ لیکن اگر آپ حرمت والی دلیل کو مؤخر مانتے ہیں
تو پھر اس صورت کے اندر 2 مرتبہ نسخ لازم نہیں آئے گا، بلکہ جو حرمت والی دلیل ہے وہ ایک وقت ہی دونوں اباحتوں کو منسوخ کر دے گی، اباحت اصلیہ کو بھی حرمت والی دلیل منسوخ کر دے گی اور اس دلیل کو بھی منسوخ کر دے گی جو کہ اباحت اصلیہ کے موافق اور اس کے لیے مؤید بن رہی ہے۔ اب یہاں پہ جو آخری بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہم نے مباح کرنے والی دلیل اور محرم حرام کرنے والی دلیل میں سے جو ہم نے حرام کرنے والی دلیل کو مؤخر کیا ہے، یہ کوئی صراحتاً نہیں ہے، ہمیں کوئی تاریخ معلوم نہیں تھی، ہم نے یہ صرف دلالتاً اس کو مؤخر سمجھا ہے، صراحتاً ہمیں تاریخ معلوم نہیں تھی، دلالتاً ہم نے مؤخر بھی اس کو اسی وجہ سے سمجھا ہے کہ اگر ہم اس کو دلالتاً مؤخر نہیں مانتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو مقدم ماننا پڑے گا، اور اگر آپ مقدم مانتے ہیں تو پھر آپ کو 2 مرتبہ نسخ ماننا پڑے گا جو کہ خلاف عقل ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں دلالتاً، اس کا عطف ہے ماقبل قول صریحاً کے اوپر، یعنی جو ماقبل میں تھا نا اختلاف زمان صراحتاً، تو پھر بعد والی دلیل کو لے لیا جائے گا۔ اب یہاں پر اباحت اور حرمت 2 دلیلیں آ جائیں تو جو حرمت والی دلیل ہے یہ دلالتاً مؤخر سمجھی جائے گی اباحت والی دلیل سے، اور اس حرمت والی دلیل کو لے لیا جائے گا۔ جیسا کہ حاضر اور مبیح، حاضر کا مطلب منع کرنے والی دلیل اور مبیح کا مطلب مباح کرنے والی دلیل، جب یہ دونوں جمع ہو جائیں کسی ایک حکم میں تو منع کرنے والی دلیل کے اوپر عمل کر لیا جائے گا اور اس کو مؤخر سمجھا جائے گا دلالتاً مباح کرنے والی دلیل سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اشیاء کے اندر اصل اباحت ہے، یہ تو ہوگی اباحت اصلیہ، فلو عملنا بالمحرم، اور اگر ہم حرام کرنے والی دلیل کو مؤخر سمجھیں تو دیکھیں جو مباح کرنے والی دلیل تھی وہ اباحت اصلیہ کے موافق ہوگی اور یہ دونوں جمع ہو جائیں گی، ایک تو ہے اباحت اصلیہ اور دوسری وہ دلیل جو اباحت اصلیہ کے موافق اور اس کے لیے تائید کرنے والی ہے، اور جو حرام کرنے والی دلیل ہے وہ اس سے مؤخر ہوگی، پھر جو حرام کرنے والی دلیل ہے وہ دونوں اباحتوں کو اکٹھے ہی منسوخ کر دے گی، وہو معقول، اور یہ معقول یعنی عقل کے مطابق چیز ہے۔ بخلاف اس صورت کے کہ اگر ہم مباح کرنے والی دلیل کے اوپر عمل کریں تو پھر اس صورت کے اندر دیکھیں، ایک تو ہے اباحت اصلیہ، اباحت اصلیہ کو حرام کرنے والی نص منسوخ کر دے گی، تو ایک مرتبہ نسخ یہ ہوا، پھر جو مباح کرنے والی نص ہے یہ حرام کرنے والی نص کو منسوخ کر دے گی، تو یہاں پہ دیکھیں نسخ کا تکرار لازم آئے گا، 2 مرتبہ نسخ کرنا لازم آئے گا، وہو غیر معقول، یہ غیر عقلی چیز ہے، لہذا ہم اس کو اس طریقے سے نہیں کریں گے، اور جو حرمت والی دلیل ہے اس کو ہم مؤخر سمجھتے ہوئے اباحت اصلیہ اور مباح والی دلیل کو مقدم کرتے ہوئے حرمت والی دلیل دونوں کو بیک وقت منسوخ کر دے گی۔ وَهَذَا أَصْلٌ كَبِيرٌ لَنَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنَ الْأَحْكَامِ، آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ ہماری ایک بہت بڑی اصل اور بنیاد ہے، اصول فقہ کی ایک بہت بڑی اصل یہ ہے کہ جہاں پر مباح اور حرمت والی دلیل جمع ہو جائے تو حرمت والی دلیل کو مؤخر کرتے ہوئے پھر جو اباحت ہے اس کو اس سے منسوخ کر دیا جائے گا، وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنَ الْأَحْكَامِ، اور اس کے اوپر ہمارے بہت سے احکام متفرع ہوتے ہیں۔ اصل میں دیکھیں اس چیز کے اندر اختلاف ہے کہ اشیاء کے اندر اصل اباحت ہے یا پھر اشیاء کے اندر اصل حرمت ہے، تو جو حنفیہ کا جو مشہور مذہب ہے وہ یہ ہے کہ اشیاء کے اندر اصل اباحت ہے، تو جو حضرات اشیاء کے اندر اصل اباحت کو قرار دیتے ہیں تو پھر ان کے مطابق اصول یہ ہے کہ اباحت اصلیہ کے علاوہ اگر 2 دلیلیں آ جائیں، ایک دلیل وہ ہے جو اباحت اصلیہ کے مطابق اور موافق ہے، دوسری دلیل وہ ہے جو اباحت اصلیہ کے مخالف ہے، تو پھر جو مخالف دلیل ہے اس کو ہم مؤخر سمجھتے ہوئے اباحت اصلیہ کے موافق دلیل کو مقدم بنائیں گے اور مؤخر والی دلیل ماقبل والی دونوں کو منسوخ کر دے گی، ایک اباحت اصلیہ کو بھی منسوخ کر دے گی اور اس دلیل کو بھی منسوخ کر دے گی جو اباحت اصلیہ کے موافق ہے۔ لیکن اس کے برعکس بعض معتزلہ بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اشیاء کے اندر اصل حرمت ہے، اور ایک یہاں پر تیسرا قول بھی ہے، وہ یہ ہے کہ توقف کیا جائے گا، یعنی کوئی حکم نہیں لگایا جائے گا کہ اشیاء کے اندر اصل حرمت ہے یا اشیاء کے اندر اصل اباحت ہے، بلکہ دلیل کا انتظار کیا جائے گا، جیسی دلیل ہوگی اسی کے مطابق چیز کے اوپر حرمت یا اباحت کا حکم لگا دیا جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اشیاء کے اندر اصل حرمت ہے یا اشیاء کے اندر اصل اباحت ہے، اس کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں وَهَذَا عَلَىٰ قَوْلِ مَنْ جَعَلَ الْإِبَاحَةَ اصلاً، یہ ساری کی ساری جو تفصیل آپ کو میں نے بتائی ہے یہ اس قول کے مطابق بنائی ہے جنہوں نے اشیاء کے اندر اباحت کو اصل قرار دیا تھا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اشیاء کے اندر اصل حرمت ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ توقف کیا جائے گا، یعنی کسی چیز کے بارے میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس میں اصل حرمت ہے یا اس کے اندر اصل اباحت ہے، یہاں تک کہ کوئی دلیل ہمارے پاس قائم نہ ہو جائے اباحت یا حرمت کے بارے میں، جیسی دلیل ہوگی اسی کے مطابق ہم اس چیز کے اوپر اباحت کا یا حرمت کا حکم لگا دیں گے۔ وقت طولت الکلام فیہ فی التفسیر الاحمدی، اور ہم نے کلام کو طویل طوالت کے ساتھ ذکر، یعنی تفصیلی بحث ہم نے تفسیر احمدی کے اندر ذکر کی ہے، اگر کسی نے تفصیلی بحث کا مطالعہ کرنا ہو تو پھر وہاں پر جا کے مطالعہ کر سکتا ہے۔